یا زکریا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پیغام آ رہا ہے. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس نام کا کوئی بھی شخص اس سے پہلے پیدا نہیں فرمایا. یہ ایک یونیک نام والا لڑکا تمہیں عطا فرما رہے ہیں، یحییٰ جس کا نام ہے. قال ربی انا یکون لی غلام، تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میری کیسے اولاد ہو سکتی ہے. وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اب وہ جو مردانہ قوت ہے وہ میرے اندر اس طریقے سے نہیں رہی، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی بڑھیا ہو چکی ہے 80-90 سال کی، تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایک طرف تو وہ اپنے یہ معاملات میں دعا بھی کر رہے ہیں اس دعا کے دوران، اور یہ پیغمبر ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک عام انسان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری بھی دے رہا ہے بیٹے کی، اس کے باوجود پھر وہ اپنا وہم نکالنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے. یہ بات ایک پیغمبر کے شان شان نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ یہی بات کسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آئی ہوتی تو منکرین حدیث فوراً اعتراض کرتے، دیکھو جی کتنی نانسنس باتیں بخاری اور مسلم میں لکھی ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے اور اللہ اس کو بشارت دے رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے آگے آرگومنٹ کر رہا ہے کہ اللہ میری تو بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری اولاد. دیکھو جی یہ تو بخاری مسلم کی حدیثیں تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبیوں کو تو اللہ پہ یقین کوئی نہیں تھا. اب میں ان کو یہ منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں کہ دنیا کی کس لغت کے تحت، کس لاجک کے تحت یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کمیونیکیشن ہے کہ میری بیوی جو ہے بانجھ ہو چکی ہے، جبکہ اللہ نے ان کو بشارت بھی دے دی ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا یہ؟ تو اس سے پھر دوسرے نظریے کو سپورٹ ملتی ہے جو ہمارا نظریہ ہے کہ نبی چاہے کسی بھی مرتبے پر ہو، بحیثیت انسان اس کے اندر وہی ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. انسان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو اسباب کی فکر ضرور ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر نظر ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسباب کے اوپر بھی سارے معاملات لے کے چلنے ہوتے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ جیسا کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا میری خود بخود پیاس بجھ جائے گی، تو کبھی نہیں بجھے گی. پیاس کو بجھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا. آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنی بھوک ختم نہیں کر سکتے. بھوک کو مٹانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے گندم کو، یہ کھانے والی چیزوں کو بنایا. تو یہ بالکل فنیٹک سوچ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسباب کو چھوڑ دیں. صحیح جو مسلمانوں کی سوچ ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی، وہ یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں گے لیکن توکل مسبب الاسباب پر کریں گے. نہ تو اسباب کو ترک کرنا ہے اور نہ مسبب الاسباب سے نظر ہٹانی ہے. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں لے کر چلنی ہیں. اور وہی چیز ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اگرچہ پیغمبر تھے لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی چیز پتہ تھی کہ یہ ہے تو اتنا امپاسبل کام ہے. تو بحیثیت انسان ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مزید کلیریفیکیشن کر دوں گی یہ کس طرح ہوگا، یہ وارث مجھے ہی کیا عطا ہونا ہے یا کوئی اور میرا وارث بنایا جائے گا، کس طریقے سے مجھے وہ بچہ عطا ہوگا، کیا میرے ہی اپنے صلب سے یہ بچہ پیدا ہوگا یا کوئی اور بچہ مجھے عطا کیا جائے گا.